إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل والفجر وليال العشر والشفع والوتر وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل أفر وجهه في التراب. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و یکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تمام کے تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے ایک درجے میں نہیں رکھا۔ تمام مخلوقات کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ آپ انسانوں کو لے لیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو پست قد بنایا، کسی کو بلند قد بنایا، کسی کو علم دیا، کسی کو جاہل رکھا۔ دیکھیے یہ جو درجات اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے تدبیر سے کیے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ بھی، انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ کی کچھ مخلوقات آسمانوں میں رہتی ہیں، کچھ مخلوقات اللہ کی زمین میں رہتی ہیں۔ کیڑے مکوڑے آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے کیڑوں کو پیدا کیا۔ تو تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کے اندر نہیں رکھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا کیا، لیکن 12 مہینوں میں سے تمام مہینوں کو اللہ نے ایک درجے میں نہیں رکھا۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی پیدا کیا، لیکن جو فضیلت، جو عظمت اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے کو دیا، وہ نہ محرم کو دیا، نہ سفر کو دیا، اور اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں کسی کو اللہ نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے اللہ نے دن کو پیدا کیا،
دنوں میں سے اللہ رب العالمین نے جو عظمت اور جو عزت جمعہ کے دن کو دیا، اللہ تعالیٰ نے سنیچر، اتوار، سوموار، منگلوار، بدھوار، جمعرات کو نہیں دیا۔ تو یہ جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہے گا پیدا کرے گا، آپ کا رب جس چیز کو چاہے گا بلند کرے گا، آپ کا رب جس کو چاہے گا امیر بنائے گا، جس کو چاہے گا غریب بنائے گا، جس کو چاہے گا عزت والا بنائے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایک سال کے اندر آپ اگر غور کریں تو 36 عشرے پڑتے ہیں۔ 36 عشروں میں سے مسلمانوں کے ہاں 3 عشرے بہت زیادہ معروف و مشہور ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور اس کے علاوہ یوم عاشوراء یعنی محرم کا پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے مسلمانوں کے ہاں معروف و مشہور ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب سے زیادہ بابرکت عشرہ اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ عزت والا عشرہ اگر کوئی ہے تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ عشرہ رمضان المبارک کے مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اس عشرے کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اپنی کتاب کے اندر، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آلتو فالتو چیزوں کی قسم نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین نے ولیال عشر کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ نے جس رات کی قسم کھائی ہے وہ رات ذی الحجہ کی رات ہے، لہذا اس رات کو اور اس دن کو ہمیں اور آپ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایام جس سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحجہ کا دوسرا دن آج ایک طرح سے ہے، پہلے عشرے کا دوسرا دن ہے۔ اس دن میں یہ جو 10 دن اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یقین مانیے ہم خوش نصیب ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر ویریشن لائیں، اپنے اندر پریورتن لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر کے رکھیں، اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے لگائیں۔ یاد رکھیں اگر اس عشرے کے اندر آپ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ رکھیں گے، اپنی زندگی کو گناہوں کی گندگیوں سے دور رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے دین کی خاطر محنت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ضرور راستہ دکھلاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں، جو لوگ گناہوں کی آلودگیوں میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی پریورتن نہیں لاتا۔ ایسے لوگ معاشرے اور سماج کے اندر تو رہتے ہیں، ان کے پاس مال و منال کا پشکارا تو ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستوں عزت سے ایسے لوگ محروم ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر بھی ان کو عزت نہیں ملتی، اور مال و دولت کی بنیاد پر وہ دکھاوا جتنا چاہے کر لے، سجاوٹ جتنا چاہے کر لے، لباس و پوشاک جس قدر چاہے عمدہ پہن لے، لیکن عزت ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں ملتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضرورت ہے کہ اس عشرے کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر ہم تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اللہ رب العالمین کا بھی وصول ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود بدلنے کے لیے کوشش نہ کرے۔ جب تک قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ یہ عشرہ، اس عظیم عشرے میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی اور دوستو اس عشرے کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کا جب پہلا دن ہوتا ہے، پہلی تراویح ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے گاؤں کے پورے لوگ تقریباً 60% لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اور مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرنے لگتی ہے، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔
اسے رمضان المبارک کے عشرے سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ عشرہ ہے، لیکن اس عشرے کے اندر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود جمعہ کی اذان کے بعد لوگ مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس عشرے کی فضیلت معلوم نہ ہو، لیکن اہل علم اس عشرے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اہل علم بتلاتے ہیں کہ یہ عشرہ رمضان المبارک کے تمام عشروں سے زیادہ بہتر ہے دن کے اعتبار سے، البتہ رات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہوتا ہے وہ عشرہ رات کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، البتہ دن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے زیادہ بہتر کوئی عشرہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس عشرے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اپنا تن من دھن لے کر کے نکلا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلا ہے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے نکلا ہے، اللہ کے دین کے تطور کے لیے اور اللہ کے دین کے علم کو، اللہ کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، ہاں اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، الا رجل افر وجہہ فی التراب، سوائے اس شخص کے جو تن من دھن کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہے لیکن جا کر کے وہ وہاں شہید ہو جاتا ہے، وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مر جاتا ہے، تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ ورنہ اگر آدمی ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی آدمی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکل جائے 10 دن وہاں گزارے، 10 دن وہاں اللہ کے راستے میں لڑتا رہے، لیکن اگر وہ شہید نہیں ہوتا ہے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس عشرے کے اندر نماز پڑھنے والے کو ملے گا، روزہ رکھنے والے کو ملے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو ملے گا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنے والے کو ملے گا۔ لیکن ہم اور آپ اس عشرے کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس عشرے کی اہمیت کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے، اس عشرے کو جو ویلو دینی چاہیے ہم اور آپ اس عشرے کو ویلو نہیں دیتے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں، راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ وہ خیر کے کام، وہ نیکی کے کام جو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے، پاکیزگی کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے اس سے بہترین عمل نہیں ہو سکتا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو سنا کہ وہ اس عشرے کے اندر اتنی محنت کرتے تھے کہ ان جیسی محنت کرنا دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ کیوں مشکل ہو جاتا؟ اس لیے کہ مکمل طور سے سعید بن جبیر کمر بستہ ہو کر کے اس عشرے کے اندر عبادت کرتے تھے، اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین سے لو لگائے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان جیسی محنت کرنا دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے اس عشرے کو اتنی فضیلت کیوں دی؟ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت اس عشرے کو اللہ نے کیوں دی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا 2 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے فضیلت والا بنا دے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے اس عشرے کو فضیلت والا بنایا، لہذا ہم میں سے کوئی بھی اللہ پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ دوسرا سبب یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو دوسرے عشروں کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے یہ عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ حج، اسلام کا جو 5واں رکن ہے، حج اسلام کا جو 5واں رکن ہے، اس رکن کی ادائیگی اسی عشرے کے اندر ہوتی ہے۔ یوم الترویہ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ تک اسی عشرے کے اندر حج کی ابتدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عشرہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ اور اسی عشرے کے اندر میرے بھائیوں اور دوستوں عرفہ کا دن آتا ہے۔ عرفہ کا دن، وقوف عرفہ،
جہاں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے کو گیا ہے، وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج باطل ہے، اس کا حج درست ہی نہیں ہے۔ اگر حاجی وقوف عرفہ نہیں کیا، منا میں نہیں ٹھہرا، مزدلفہ میں رات نہیں گزاری، ممکن ہے تلافی مافات ہو جائے اس کا، اور ہدیہ کے ذریعے تلافی مافات ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حاجی حج کرنے گیا، وقوف عرفہ نہیں کیا، میدان عرفہ کے اندر نہیں ٹھہرا، ایسے حاجی کی حج باطل ہے، اور وہ عرفہ کا دن اسی عشرے کے اندر آتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اور اس عشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین میدان عرفات میں عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اسی عشرے کے اندر اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ عشرہ بہت ساری خصوصیتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے۔ لہذا اس عشرے کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ اس عشرے کے اندر اللہ کی عبادتیں کرنی چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ اس عشرے کے اندر خیر کے کام کرنا چاہیے، اجتماعیت کے ساتھ اس عشرے کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے گھر سے جوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ 60 سے 70 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی میں آپ اس عشرے کی اہمیت کو جان لیں، یقین مانے اگر آپ نے اس عشرے کی قدر کر لی، اللہ رب العالمین کے ہیں آپ کو نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نے اس عشرے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو یاد رکھیں آپ نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین دنوں کو ضائع اور برباد کر دیا، سب سے بہترین دنوں کو ضائع اور برباد کر دیا۔ لہذا اس عشرے کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اس عشرے کے اندر بہت سارے مستحب اعمال ہیں جسے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں حج کرنا۔ اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں، اللہ کے گھر کی طرف رختے سفر باندھیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان کو جب حج کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، مسلمان روپے پیسوں سے متعلق گلا اور شکوہ کرنے لگتا ہے۔ اگر لڑائی ہو جائے دو فریقوں کے درمیان تو پھر اوقات دیکھنی ہے تو مسلمانوں کی اوقات دیکھیے، اور جب اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف سفر کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، حج کو اللہ رب العالمین نے اگر آپ مستطیع ہیں تو آپ پر فرض ہے، اور اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کو مالدار بنایا تھا، آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا تھا کہ تمام اخراجات کو پورا کرنے کے بعد اگر پیسے آپ کے پاس بچ رہے تھے، آپ نے ان پیسوں سے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا۔ اور حج کے بڑے فوائد ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے گزشتہ کا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو۔ پیسوں کے ذریعے آپ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اسی ہندوستان میں رہتے ہوئے 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کسی غریب کی مدد کر دے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا ثواب ملے گا، وہ جو 10 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچ کرے گا اس کا ثواب ملے گا، لیکن انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدا شدہ بچے کی طرح سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب آپ حج کر لیں گے، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کر لیں گے، وقوف عرفہ کر لیں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک دن کا بچہ۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، حج اور عمرہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی حج اور عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کو ختم کر دیتا ہے، غریبی کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ادیم الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کہ اے لوگو بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور فقر و فاقہ کو گھر سے مٹا دیتا ہے۔ اگر غریبی بہت زیادہ ہے، آپ کما رہے ہیں 50,000 60,000 لاکھ روپے کما رہے ہیں، گھر میں وہ پیسے ٹک نہیں رہے، آپ پریشان ہیں، میرے بھائی اور دوستو ایک مرتبہ جمع کر کے 4 لاکھ 5 لاکھ روپے جمع کیجئے، اس کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئیے، دیکھیے اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہارے گھر کے اندر کتنی برکت رکھتا ہے۔
اسی طرح اللہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کسی لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس سے زنگ پورے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العالمین آپ کے دلوں سے آپ کے گناہ کو مٹا دے گا۔ آپ تصور کریں، اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے، کیا سمجھایا؟ کما تنفل کیر خبث الحدید، جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے، آپ ایک زنگ آلود لوہا لیجئے اور ایک بھٹی سلگائیے، اس بھٹی کے اندر لوہے کو رکھ دیجئے، لوہے کو آپ جب نکالیں گے نا تو اس میں ذرہ برابر زنگ نہیں ہوگا، جتنا زنگ رہے گا سب چھٹ جائے گا۔ ایسے ہی جب آپ حج کر کے آئیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو آپ کے جسم سے چھانٹ دے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس عشرے کے اندر خاص طور سے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج اور عمرہ کے سفر پر ضرور جانے کی کوشش کریں، اور حج کو جانے کے لیے آپ کو ایک سال پہلے سے ہی تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا مستحب عمل جو اس عشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا یہ اس عشرے کے اندر بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ امہات المؤمنین میں سے کسی ماں سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں تک روزہ رکھتے تھے۔ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَا، عاشورہ کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ وَيَصُومُ 3 أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی ایام بیس کے روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس عشرے کے اندر اگر آپ چاہیں تو 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہے، وہ مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دونوں روایتیں 2 الگ الگ باتیں بیان کر رہی ہیں۔ پہلی روایت اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، دوسری مسلم کی روایت اللہ کے نبی کو میں نے کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس سلسلے میں اہل علم بیان کرتے ہیں، خاص طور سے امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ ہو سکتا ہے اما عائشہ نے نہ دیکھا ہو اور اس کا تذکرہ کر دیا ہو، یا ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہوں یا سفر میں رہے ہوں۔ اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر اس کی تعویل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو نہ رکھا ہو کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، فرضیت کے ڈر سے، فرضیت کے خدشے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھا ہو۔ لہذا ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا تمام تعویلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس عشرے کے اندر روزہ رکھنا جائز اور درست ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اس کا اجر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ضرور دے گا۔ لیکن اگر کوشش نہیں کرتے تو یہ عشرہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا روزہ رکھنے سے فائدہ مند ہوتا۔ اسی طرح سے اس عشرے کے اندر کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لوگوں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہو، لوگوں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہو، لوگوں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ یہ ذکر کے الفاظ میرے بھائی اور دوستو زبان سے نکلنے میں تو بڑے آسان ہیں، آدمی بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آدمی مزدوری کر رہا ہو، اپنی ڈیوٹی پر ہو، اس میں بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ان الفاظ کی ادائیگی اس عشرے کے اندر کرتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک اور روایت ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الطہور شطر الایمان، کی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، وسبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہنا یہ میزان ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی آپ نے صرف سبحان اللہ کہا، قیامت کے دن جب آپ کے نامے اعمال کو تولا جائے گا تو یہ سبحان اللہ کہنا یہ آپ کے ترازو کو ثواب سے بھر دے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس خلا کو اللہ رب العالمین ثواب سے بھر دے گا۔
میرے بھائی اور دوستو ذرا تصور کرو، نبی کے الفاظ پر غور کرو کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان جو آپ کو خلا نظر آ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جو زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے، اس خلا کو اللہ ثواب سے بھر دے گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے اذکار بیان کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے الفاظ کی اپنی زبان سے ادائیگی کرتے رہیں۔ اس کا فائدہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اس عشرے کے اندر کرنے کا کام ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو روزی دیا ہے، اللہ نے جو آپ کو مال و منال سے نوازا ہے، اللہ کے راستے میں اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ ہی شفاعت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اس دن آپ کو آپ کا صدقہ کام میں آئے گا۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں کسی غریب کی مدد کی ہوگی، کسی بیوہ عورت کا سہارا اگر آپ نے بنا ہوگا، قیامت کے دن میرے بھائی اور دوستو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ یہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو کم نہیں کرے گا، بلکہ اس مال کے اندر اللہ برکت ڈالے گا۔ اور برکت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو کہ آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 kg چاول ہے، 10 kg چاول ہے آپ کے پاس، آپ نے اس میں سے 500 گرام آدھا kg اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، تو آپ کا مال تو بڑھا نہیں، آپ کا مال بڑھا نہیں، لیکن 10 kg میں جتنے لوگ کھا سکتے تھے آپ نے اس میں سے آدھا کلو اللہ کے راستے میں دے دیا، 9.5 kg جو بچا ہوا ہے اتنا ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہوگا جتنا 10 kg لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین آپ کی روزی روٹی کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میرے بھائی اور دوستو۔ ایک آدمی تھا، عبد الرحمن نامی آدمی تھا، بڑا غریب تھا، اس کی جو سیلری تھی اس کی سیلری میں اس کا مہینہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی عالم دین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے، میری دوسری سیلری آنے سے پہلے پہلی سیلری ختم ہو جاتی ہے، میں مقروض ہو جاتا ہوں۔ اس عالم دین نے ان سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، تمہاری جو سیلری ہے اس میں سے 2%، یعنی اگر 100 روپے ہے تو 2 روپے تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ وہ آدمی حیران اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا عالم دین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو قرض کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رہا ہوں، اگر آپ 2% مزید دینے کو بول رہے ہیں صدقہ تو مزید اور 2% قرض مجھ پر بڑھ جائے گا۔ کہنے لگے عالم دین نے فرمایا کہ دیکھو عبد الرحمن، تم اللہ رب العالمین کے راستے میں برکت کی امید سے 2% اپنی سیلری کا خرچ کر دیا کرو۔ اس آدمی نے عالم دین کی بات مان لی اور ہر مہینہ جب اس کی سیلری آتی تھی تو 2% غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، صدقہ کر دیتا تھا، اور اس پر قرض پہ قرض ہوا جا رہا تھا۔ ایسے وہ کرتا رہا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، جب دوسرا سال گزرا میرے بھائی اور دوستوں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں ایسی برکت دی کہ وہ ڈبل جاب کرنے لگا، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آنے لگے۔ پھر ایسے پیسے آتے 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 وہ اس کنڈیشن میں پہنچ گیا کہ آج کی اس تاریخ میں سعودی عرب کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، سعودی کے امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کوشش کر کے تو دیکھیں، اللہ اس کے رسول پر بھروسہ جتا کر کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ خرچ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے آج خرچ کیا، دوسرے دن اس کی برکت ہم چاہتے ہیں، آج خرچ کیا کل مل جائے، آج 10 روپے اللہ کے راستے میں دیا سوچتے ہیں 20 روپے کل آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ آزماتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کو نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم أكبر. صفوں کو درست کر لیں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھے ملا لیں بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں صفوں کی درستگی میں نماز کی بہتری ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.